ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آج تم اپنی زندگی پہ تکبر کر کے وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے؟ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ اپنی عادت بن گئی۔ ایسا مت کرو۔ اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے کہوں، قبر کیا ہے صرف اتنا سمجھ لینے والا انسان قبر کی تیاری کرے گا۔ بات قبر کی آ گئی ہے تو میں عرض کروں، وہاں کا تو دن بھی رات سے خطرناک ہے میرے بھائیوں، وہاں کا دن بھی رات سے خطرناک ہے، تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اپنے کمرے میں ہم ہو، لائٹ آف ہو جائے، لائٹ چلی جائے، پنکھے بند ہو جائے، تو اپنا 10 بائی 10 کا کمرہ ہمیں پریشان کرنے لگتا ہے۔ اپنے کمرے میں چپکلی چوہا دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں، 10 بائی 10 کے کمرے میں اندھیرے میں اور گرمی میں اپنا من نہیں لگتا، ہم باہر نکل کر کے آتے ہیں۔ جب قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں گرمی ہوگی، قبر میں تاریکی ہوگی، تو باہر نکل کر جاؤ گے کہاں؟ قبر میں ٹھنڈک لانا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نمازی بنو۔ سب کے لیے ٹائم ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ کب تک گناہ کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی فرماتے ہیں، جب مردے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اس کے منہ پر مٹی ڈال کر جب پلٹتے ہیں تو مردہ ان کو حسرت سے دیکھتا اور کہتا ہے، بھائی تو بھی جا رہا ہے، چچا تو بھی جا رہے، ابا آپ بھی جا رہے ہیں، دوستو تم بھی جا رہے ہو، لیکن کوئی اس کی بات سننے والا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور حسرت سے دیکھتا ہے کہ کاش میں نے ان سے دل نہ لگایا ہوتا۔ سب سے دل لگانے والوں، رب سے دل کب لگاؤ گے؟ سب کے لیے وقت نکالنے والوں، رب کے لیے وقت کب نکالو گے؟ جن لوگوں کو یہ معرفت نصیب ہو گئی، وہ اپنی قبروں کی راتوں کو درست کرنے کے لیے پوری رات روتے تھے۔ اور یاد رکھنا، جنہوں نے قبر کی تیاری کی، انشاءاللہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا، ان کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے گا اور کہا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ غفلت مت کرو، یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی گئی ہے۔ کب تک کے نشے کی لت میں پڑو رہو گے؟ کب تک لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے؟ کب تک کیرم کلبوں پہ وقت گزارتے رہو گے؟ کب تک تاش کے پتے کھیلتے رہو گے؟ کب تک موبائل کے اندر گم رہو گے؟ موبائل ضرورت کے مطابق استعمال کرو، منع نہیں ہے، لیکن پوری رات پورا دن اس میں لگا رہے ہو، نہیں میرے بھائی، بہت جلدی موت آئے گی۔ آقا ارشاد فرماتے، موت جب آتی ہے تو اتنی تکلیف کے ساتھ آتی ہے کہ تلوار کی 313 ضربیں اگر ایک ساتھ کسی کے اوپر لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی روح کے نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی۔ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے، اب باری اپنی ہے، اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ دنیا کی رنگریلیوں میں کب تک ڈوبے رہو گے؟ لوگ کہتے ہیں، ارے وہ ابھی بیٹھا تھا ابھی چلا گیا، ابھی کھانا کھا رہا تھا چلا گیا، ابھی مجھ سے مل کے گیا چلا گیا۔ جیسے ہم لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک دن لوگ اپنے لیے بھی کہیں گے، ابھی کھڑا تھا چلا گیا، ابھی بیٹھا تھا چلا گیا۔ تھوڑا اللہ کے لیے اپنے حال پہ رحم کر۔ تمہاری منت کرتا ہوں، تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، دنیا میں پاپ کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا میں گناہ کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا میں بدکاری کے لیے نہیں آئے تھے، اپنی قبر کو بہتر بنانے آئے تھے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے آئے تھے۔ بھولا ہوا سبق یاد کرو، مدینے کے تاجدار نے تمہاری آخرت کو سنوارنے کے لیے جو تمہیں اصول عطا کیے ہیں، ان اصول کو اختیار کرو۔ خدا کے لیے قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، قبر میں ہمیں اکیلے جواب دینا ہوگا۔ قبر کے اندھیرے کو اگر اجالے میں تبدیل کرنا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں مت پھینکو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، صدقہ کثرت سے دو، اللہ بری موت سے بچائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو کثرت سے صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب ہو، اچھی موت آئے، کلمے والی موت آئے۔ گانے مت گنگناؤ،
کانوں میں ایئر فون لگا کر کے وقت مت برباد کرو. آج میرے شہر مالیگاؤں شہر جس کو ہم کہتے ہیں گنبد و مینار کے شہر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے مالیگاؤں، لیکن رات کے 2-2 3-3 بجے تک 4 لڑکے وہاں بیٹھے، 2 لڑکے وہاں بیٹھے، 6 جوان وہاں بیٹھے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں. میرے بھائی بتا، جتنا تو نکڑ پہ بیٹھ کے وقت برباد کر رہا ہے، اگر گھر میں بیٹھ کر کے تو اتنا وقت تو درود پڑھے تو کم سے کم 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھ سکتا ہے. اگر نہیں توفیق ہے تو کم سے کم بیوی بچوں کو ہی ٹائم دو. بچے ترس جاتے ہیں یار ماں باپ سے ملنے کے لیے، اپنی اولاد کو وقت دو. لوگ کہتے ہیں مولانا بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے پاس رکتے کیوں نہیں؟ قصور اپنا ہے. بچوں کو بچپن میں ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچپنے میں بچے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جگہ آنے ضد کرتے، ابا میں بھی آؤں گا، امی میں بھی آؤں گا. کیوں؟ اس کو ماں باپ سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ ہر جگہ ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. لیکن ہم بچوں سے رابطہ نہیں بنا کر کے رکھتے اور ہم ان کو دور 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 کیے رہتے ہیں، دوستوں میں، یاروں میں، اس میں اس میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے. سب کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو بچے ماں باپ سے دور رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں. پھر وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے میں تو پھر وہ ہمارے قریب نہیں آتے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دو، اپنی بیوی کو بھی ٹائم دو. یہ بھی عبادت ہے. ایک بچے کا بہترین دوست اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے. ٹائم دو، وقت دو. اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے اہل خانہ کو ٹائم دیتے تھے. حضرت سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا کہ میں ایک بار حضور کے گھر گیا تو میں نے دیکھا حضور نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھ ٹیکے ہوئے ہیں اور حضور اس طرح چل رہے ہیں اور امام حسین ان کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں نانا میرے گھوڑے کی لگام کہاں ہے؟ تو حضور نے منہ میں ڈورا لے کر کے وہ ڈورا امام حسین کو پکڑا دیا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ حضور نے اپنی زلفیں ان کو پکڑا دی ہے. کیا کبھی ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کھیلتے؟ ہم نے کبھی بھی بچوں کو، یہ امام حسین کی فضیلت اپنی جگہ ہو گئی، لیکن ہمیں اس سے اسوہ کیا ملا کہ ہم نے بھی تو کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کے کھیلنا ہے. رات کے 3-3 بجے تک نکڑ پہ بیٹھو گے تو بچوں کو ٹائم کب دو گے؟ اور بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حیرت ہے کہ تمہیں لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ گھروں میں جاؤ، تم لوگوں کو سکھانے آئے تھے، دنیا آج تمہیں سکھاتی. کیا دین آ گئے؟ آج مسلمان جتنا بدنام ہے اتنا کوئی بدنام نہیں ہے. کتنا رونا رویا جائے، کتنی بات کہی جائے. ارے نئی نیند آتی، کتاب پڑھو، گھر میں جا کے قرآن پڑھو، تفسیر پڑھو، دینی کتاب پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، وقت کا صحیح استعمال کرو. برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے. تو کسی نے کہا تھا پھر قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا بدترین قوم مسلم ہے. یہی ہو رہا ہے. اس لیے یہ پروگرامات اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں ہم اپنے دین کی طرف آئے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد آپ کو دین کے قریب کرنا ہے، اپنے مذہب کے قریب کرنا ہے، مسلک کے قریب کرنا ہے، بھولا ہوا سبق آپ کو یاد دلانا ہے. الحمدللہ اس علاقے میں ہمارے مبلغین درس دیتے ہیں اور لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس علاقے سے 28 اور 29 دسمبر کو قافلہ نکلنے والا ہے. قافلہ جو نکلتا ہے اس میں بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے، آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے. آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ اللہ کی راہ میں 2 دن کے لیے نکلے، قافلے میں اپنا نام لکھائیں. ہمارے مبلغین سفید امامے پر آپ کے درمیان موجود ہیں. اگر آپ قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں 28 اور 29 دسمبر کو انشاءاللہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا اس علاقے سے. آپ نام لکھائیں. ایک مرتبہ آپ قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قافلے میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے اور اس کی لذت کیا ہے. انشاءاللہ آگے آپ خود اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں.